ایک پٹھان نے مسجد سے جوتی چوری کی اور پکڑا گیا۔ مولوی نے کہا اس نے جوتی چوری کی ہے اس لیے اس کی ٹنڈ کر دو۔ پٹھان گھبرا گیا اور بولا ایک جوتا واپس لے لو اور فوجی کٹنگ کر دو۔ ایک پٹھان کو پھانسی کی سزا ہوئی تو جج بولا آپ کی کوئی آخری خواہش؟ پٹھان: جج صاحب میری جگہ تسی لٹک جاؤ۔ ایک پٹھان ہسپتال میں گیا تو اسے مار پڑ گئی۔ پٹھان نرس سے بولا سارا سال سفید جوڑا پہنتی ہو، اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے۔ ایک پٹھان اپنا بستر اٹھا کر جیو نیوز کے دفتر پہنچ گیا۔ جیو والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ پٹھان بولا وہ لڑکی کدھر ہے جو خبروں کے آخر میں کہتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا، میں اس کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا۔ ایک مریض آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ پٹھان نے اسے 2 سویٹر لکھ دیے۔ ایک لڑکا شراب پی کر گھر آیا اور باپ سے بچنے کے لیے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ باپ نے غصے سے پوچھا تم آج پھر شراب پی کر آئے ہو؟ بیٹا: نہیں پاپا۔ پاپا بولا کمینے پھر صندوق کھول کر کیا ٹائپ کر رہے ہو؟ جج شوہر سے تم طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ شوہر: میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوں۔ جج نے بیوی سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بیوی بولی جج صاحب میرے سے تو پورا محلہ خوش ہے، بس اس کنجر نو ہی موت پہن دیے۔ ایک پٹھان کی بیوی گم ہو گئی تو پٹھان نادرا آفس چلا گیا اور بولا سر میری بیوی گم ہو گئی ہے۔ افسر بولا یہ نادرا آفس ہے، پولیس اسٹیشن نہیں۔ پٹھان بولا یار خوشی کے مارے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کدھر جاؤں۔ بیوی رات کو بغیر میک اپ کے اور بال کھلے چھوڑ کر شوہر سے بولی آپ میری طرف منہ کر کے سوئیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر بولا بس تم نے ہی جینا ہے، میں بے شک ڈر ڈر کے مر جاؤں۔ ایک پٹھان نے ڈاکٹر کو گولی مار دی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو پٹھان بولا ہم اس سے اپنی بیوی کی دوائی لینے کے لیے آیا تو یہ بے غیرت کا بچہ بولا میں نے تمہاری بیوی کا بی پی دیکھنا ہے۔ ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا تو مریض نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی۔ پٹھان بولا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، آپ اپنی روٹی مجھے دے جایا کرو۔ ایک پٹھان پاؤں میں رسی باندھ رہا تھا، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ پٹھان میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ آدمی وہ تو گلے میں رسی پہن کر ہوتی ہے۔ پٹھان یار میں گلے میں ہی پہن کر کرنے لگا تھا لیکن میری تو سانس ہی بند ہو گئی تھی۔ ایک مولوی کی معشوقہ تھی، مولوی نے اسے رات 12 بجے ملنے کا کہا لیکن وہ 12 بجے ملنے نہیں آئی۔ مولوی کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی۔ مولوی سے صبر نہ ہوا تو اس نے مسجد کے سپیکر میں اعلان کیا ضروری اعلان سنیے، رات کے 12 بج چکے ہیں، مومنو اللہ سے ڈرو اور اپنے اپنے وعدے پورے کرو۔ ایک پینڈو شہر کے شاپنگ مال میں گیا تو پینڈو کے سامنے سے ایک آدمی گزرا جس کی پینٹ کی پچھلی جیب میں موبائل تھا جو کہ رنگنگ کر رہا تھا۔ پینڈو نے رنگنگ سنی تو بولا یا اللہ کاش میں بھی شہری ہوتا اور میری پینٹ بھی پیچھے سے ٹوں ٹوں کرتی۔ رات کے 2 بجے بیگم کے موبائل کی لائٹ جلی، شوہر نے دیکھا اور بیگم کو تھپڑ مار کر بولا یہ تم کو رات کے 2 بجے کس الو کے پٹھے نے بیوٹیفل لکھ کر بھیجا ہے؟ بیوی نے موبائل دیکھا اور واپس شوہر کو تھپڑ مار کر بولی اینک لا کے ویکھ انی دیا بیوٹیفل نہیں بیٹری فل لکھا ہوا ہے۔ ایک پنجابی شراب پیتے ہوئے بہت زیادہ رو رہا تھا۔ دوست نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ پنجابی بولا میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور اب میں اسے بھولنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا۔ ایک پٹھان اپنی گرل فرینڈ کو اکاڑا لے کر جا رہا تھا، راستے میں پٹھان نے اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو لڑکی بولی خان صاحب آپ چاہیں تو اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ پٹھان اسے چیچا وطنی لے گیا۔
ایک پٹھان ڈرائیور اپنے دوست سے بولا کہ صبح 8 بجے 20 لڑکیاں میرا انتظار کرتی ہیں۔ دوست بولا، واہ جی واہ، آپ کا انتظار کیوں کرتی ہیں؟ پٹھان بولا، کیونکہ میں کالج کی بس چلاتا ہوں۔ چڑیا گھر میں ایک طوطا اردو، انگلش اور پنجابی بولتا تھا۔ ایک آدمی نے چیک کرنے کے لیے طوطے سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو طوطا بولا، میں طوطا ہوں۔ آدمی نے پوچھا، ہو آر یو؟ طوطا بولا، آئی ایم پیرٹ۔ پھر آدمی نے پنجابی میں پوچھا کہ تو کون ہے؟ طوطا غصے سے بولا، میں ہاں تیری ماں دا یار، تینوں ایک واری سمجھ نہیں آندی، حرام دیا طوطا ماں طوطا۔ ایک میراثی کی بیوی کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ کسی مولوی سے دم کرواؤ۔ میراثی کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اب مولوی صاحب روزانہ دم کرنے گھر ہی آ جاتے۔ میراثی پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب مولا خوش رکھے، چنگا مشورہ دیتا سی، میری بیوی دا بخار تے لے گیا، ہن مولوی مگروں نہیں لیندا پیا۔ ایک پٹھان کا بازو ٹوٹ گیا تو پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، بازو کیسے ٹوٹا؟ پٹھان، میں درخت سے گرا ہوں۔ ڈاکٹر نے پٹھان کو کیڑے مار دوائی دے دی۔ پٹھان بولا، ڈاکٹر صاحب میرا بازو ٹوٹا ہے اور آپ نے مجھے کیڑے مارنے والی دوائی دے دی ہے۔ ڈاکٹر بولا، خان صاحب تہانوں کیڑا آیا سی تے تسی درخت اتے چڑھے سی نا۔ ایک سردار کی شادی ہو گئی۔ سردار شادی کے دوسرے دن اپنے باپ سے بولا، میری بیوی اچھی عورت نہیں ہے۔ باپ غصے سے بولا، شکر کر تیرا بیاہ ہو گیا۔ بیٹا بھی غصے سے بولا، ابا تو بھی شکر کر میں تیرے گھر جم پیا، نہیں تے تیرے گھر تے کدی دہی نہیں جمیا۔ کسی صاحب نے 6 شادیاں کی، لیکن ہر شادی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا تھا، جس کے بعد کوئی خاتون اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس گاؤں میں ایک ایسی خاتون بھی رہتی تھی جس نے 6 شادیاں کی تھی اور اس کے 6 خاوند بھی شادی کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ ان دونوں کی شادی آپس میں کرا دیں اور اس کے بعد دیکھیں دونوں میں سے کون زندہ رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اگلے دن دیکھا وہ دونوں تو زندہ تھے، لیکن وہ مولوی صاحب انتقال کر گئے جنہوں نے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا۔ ایک پولیس والا بوڑھی اماں سے بولا، میں کتنی دیر سے سیٹی بجا رہا ہوں، آپ رکتی کیوں نہیں؟ بوڑھی اماں بولی، بیٹا اب میری سیٹی سن کر رکنے کی عمر کہاں۔ چودھری کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا۔ کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو چودھری کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں رہا تھا۔ چودھری ایک ایک میز پر جاتا اور کہتا، اوے دب کے کھاؤ اوے، ولیمے تے میرا پورا 20 لاکھ روپیہ لگا جے۔ جب چودھری میراثی کے ٹیبل پر پہنچا اور اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، دب کے کھا بھئی، میرا پورا 20 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے۔ میراثی اٹھا اور بولا، ہاں جی 20 لاکھ تے لگا ہوئے گا، کیونکہ 1 لاکھ دا تے تسی نمک ہی پا چھڈیا جے۔ پرائیویٹ سکول کے بچے اگر چڑیا گھر میں جائیں تو سوئے ہوئے بندر کو دیکھ کر بولیں گے، لکنگ منکی از سلیپنگ، اور گورنمنٹ سکول کے بچے اگر چڑیا گھر میں جائیں اور سوئے ہوئے بندر کو کہتے ہیں، اوے شیدے ویکھ تیرا پیو ستا پیائی، مار وٹا۔ لڑکیاں 8,000 کا سوٹ لینے کے بعد رکشے والے سے 10 روپے کے پیچھے لڑ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ تو 10 روپے کے پیچھے اتنی زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں کہ پیدل ہی گھر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، نہ جا ساڈیاں کیڑیاں لتاں ٹوٹیاں نے۔ ایک مولوی کا جماعت کراتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے نماز پوری پڑھا دی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے بیٹھے ایک پٹھان نے کہا، مولوی صاحب مان گے تیری ڈرائیوری کو، پنچر ٹائر کے ساتھ بھی گاڑی کو منزل تک پہنچا دیا۔ ایک چرسی مزار پر گیا اور دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، میرا بانڈ ہر صورت نکلنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ دعا مانگ کر مزار سے باہر نکلا تو اس کا پرائز بانڈ کسی نے جیب سے نکال لیا۔ چرسی ویسے ہی واپس گیا اور کہنے لگا، بابا جی پہلے پوری گل سن لیا کرو تے پھر ایکشن لیا کرو۔
ایک پٹھان نے پہلی دفعہ 3 پیس سوٹ پہنا تو بہت زیادہ جھک کر چل رہا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھا تو خان صاحب نے کوٹ کا بٹن پینٹ کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ساس نے ساری افطاری اکیلے تیار کر لی تو بہو کچن میں جھانک کر بولی، امی جی آپ کی کوئی مدد کروں؟ ساس نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے تاریخی جواب دیا، پتر تو ہن کوٹھے تے جا کے مغرب دی اذان دے آ۔